حضرت مولانا عبد المنان صاحب ناظم مدرسہ امدادیہ اشرفیہ۔ اب پہنچایا تو اب الٹا ہو گیا، کسی نے منگایا دھنیا، چلایا آلو، کسی نے منگایا اتنا، آ گیا اتنا۔ اب مولوی صاحب آپ تو ہماری چیز لائے نہیں، ہم نے تو یہ لانے کو کہا تھا، اب تو یہ لیا ہے، ہم نے تو اتنا لانے کو کہا تھا، آپ اتنا لیا ہے۔ اچھا لاؤ میں دوبارہ لے آتا ہوں۔ پھر حضرت لے کے جاتے اور بازار سے سامان لا کر کے پہنچاتے، تب شام کے وقت کی گھنٹی پر دارالعلوم میں دارالافتاء پہنچتے۔ افتاء کا ان کا اتنا شغف تھا کہ لکھا ہے کہ موت بھی فتویٰ دیتے ہوئی، ہاتھ میں فتویٰ ہے، جواب لکھ رہے ہیں اور اسی حال میں روح پرواز ہے۔ اسی طرح سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو روضہ اقدس پر حاضری میں انہوں نے درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دست مبارک باہر کرنے کا، تو دست مبارک قبر کے باہر نظر آیا، جو لوگ بھی تھے ان کو زیارت ہوئی اور انہوں نے بوسہ دیا دست مبارک کو اور پھر ہاتھ واپس چلا گیا۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں، بات زیادہ ہے، مختصراً بات آپ کو صرف خلاصہ اس کا عرض کیا۔ تو اب یہ حضرت ایک دن کہیں راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کتا خارش والا کتا ہوتا ہے نا، تو وہ خارش زدہ کتا اور چلنے بھی کے لائق بھی نہیں تھا، وہ زخمی پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت اس کو اپنے گھر لے آئے اٹھا کے اور اس کے لیے ڈاکٹر بلایا۔ بہت دنوں تک اس کا علاج مرہم پٹی ہونے کے بعد وہ تندرست ہو گیا۔ تو حضرت نے اعلان کیا کہ بھائی کسی کوئی اس کو اگر کھانا پانی دے تو لے جائے، اور نہیں تو میں ہی اپنے پاس رکھوں گا، میں ہی پلاؤں گا۔ یہ واقعہ ذہن میں رہے آپ کے۔ اب ایک دن جو اپنے دیہاتوں کا ہوتا ہے، پگڈنڈی ہوتی ہے، آری دھور جس پر چلتے ہیں، تو کبھی کبھی اتنی پتلی آری ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو پاس نہیں دے سکتے ہیں، اور برسات کا زمانہ دونوں طرف پانی بھرا ہوا ہے۔ تو اب حضرت جا رہے تھے پگڈنڈی سے، ادھر سے حضرت جا رہے ہیں، ادھر سے ایک کتا آ رہا۔ اب کتا بھی کھڑا ہو گیا، حضرت بھی کھڑے ہو گئے۔ جب تک ایک نیچے نہ اترے پانی میں اور گندگی میں تو راستہ مل نہیں سکتا دوسرے کو۔ تو اب کتا بھی کھڑا ہے اور حضرت بھی کھڑے، انتظار کر رہے ہیں ایک دوسرے کا۔ حضرت نے کتے سے فرمایا کہ بھائی تم اتر جاؤ نیچے اور مجھے راستہ دے دو۔ اس نے کہا آپ تو بڑے درویش اور ولی بنے پھرتے ہیں، تو ولی کا کام ہے اثار کا، دوسرے کے لیے قربانی دینے کا، تو یہ کام تو آپ کو کرنا چاہیے، مجھے ادھر جانا چاہیے، مجھے راستہ دینا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا بات ایسی ہے کہ میں مکلف ہوں، میرے پر شریعت کی پابندی ہے، اور تم مکلف نہیں ہو۔ تم اتر جاؤ گے، تمہارا کپڑا بھی خراب ہو جائے گا، بدن بھی ناپاک ہو جائے گا، تب بھی تم پر کوئی غسل تو واجب ہے نہیں تمہارے اوپر، تم مکلف نہیں ہو۔ اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اترتا ہوں تو میرا کپڑا گندا ہو جائے گا، تو میری نماز میں خلل پڑے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔
کتے نے کہا کہ آپ کا کپڑا دھل جائے گا، آپ اتر جائیے، آپ کپڑا دھل لیجئے گا، اور جو آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا دل گندا ہو جائے گا۔ اب حضرت نے دیکھا کہ بھائی ابھی اس کے سامنے تو ہتھیار ہی ڈالنا ہے، تو حضرت ہی اتر گئے اور کتا کو راستہ دے دیا، گزر گئی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام کیا کہ آج کتا کے ذریعے تم کو میں نے وہ علم عطا کیا ہے کہ یہ علم اکیلے ایک طرف اور سارے علوم ایک طرف۔ کتے ہی نہیں کہا تھا کہ اگر میں اتر جاؤں گا تو دل گندا ہو جائے گا تو دھولے گا بھی نہیں، اور وہ گندگی یہ ہے کہ میں اگر اتر گیا تو تم اپنے دل میں سوچو گے کہ میں اس کتے سے افضل ہوں، اور کتے کو حقیر سمجھو گے۔ تو یہ علم اللہ تعالیٰ نے کتا کے ذریعے حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا کہ آدمی اپنے آپ کو کتا سے بھی افضل نہ سمجھے اور اپنے آپ مقابلے میں کتے کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان تھی، ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں۔ وہ اس قدر مٹے ہوئے لوگ تھے پاکستان میں ایک مفتی تھے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں احساس ہوا کہ جب وہ کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو سب سے ناکارہ خود نظر آتے اور باقی سب لوگ اپنے سے افضل نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ میری یہ کیفیت ہے، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میری بھی یہی کیفیت ہے۔ تو اب دونوں نے مشورہ کیا کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کا یہ خیال کیسا ہے، تو حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چل کر کے بتانا چاہیے۔ حضرت کی خدمت میں وہ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا حال بیان کیا، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی جب مجلس میں ہوتا ہوں تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے اور میں خود کو سب سے ناکارہ نظر آتا ہوں۔ تو یہ تواضع کی صفت ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھنا۔ تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا ہو، کس طرح پیدا ہو وہ انشاءاللہ آخر میں بتاتے ہیں۔ تو آج کے وقت میں ہم سب اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت ڈاکٹر صاحب جو ان کے شیخ ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اپنے جیسوں کا حال مجلس میں حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا
کہ یہ جو حال ہے ایک کچے چاول کا حال ہے. پلاؤ پکایا جاتا ہے تو چاول جب تک کچے ہوتے ہیں تو ہانڈی میں سے آواز بھی آتی ہے، جوش بھی ہوتا ہے، اور جو ہانڈی ابلتی ہے تو چاولوں میں حرکت بھی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر ہو رہا، ادھر سے ادھر ہو رہا. اور جب چاول پکنے کے قریب ہو جاتا ہے، تیاری پر آ جاتا ہے، تو اس کو کا دم نکالا جاتا ہے. کھولا گیا، دم نکلا، تو اب دم نکلنے کے بعد اس میں سے بریانی کی خوشبو بھی آتی ہے اور ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے. تو جب تک چاول کچے ہوتے ہیں اس میں جوش ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، اور جب تیار ہو جاتا ہے اب ہانڈی کھول کے دیکھے تو چاول بالکل پرسکون ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. تو جب تک ہمارے نفس کے اندر انا ہے، میں مولانا، میں علامہ، میں مفتی، میں فلانا، جس کا جو ہے، تو جب تک اپنے اندر میں ہے تب تک یہ چاول کچے ہیں. جب تک میں کا بت ہمارے اور آپ کے دلوں سے نہیں نکلے گا اور اس کو جب تک نہیں مٹائیں گے تو اپنے اندر نہ خوشبو ہوگی اور نہ ذائقہ پیدا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں دوستو، ہم سب کو اپنے انا کو مٹانا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ اب آپ مولانا صاحب ہیں، ناظم تعلیمات صاحب ہیں، فلاں شیخ الحدیث صاحب ہیں، تو سب ختم ہو جائیں گے. مٹانا یہ ہے کہ جو اپنا کمال ہے، جو اپنا عمل ہے، اس سب کو توفیق الہی سمجھا جائے. ہم نے نماز پڑھی، ہم نے مغرب کی، تو اب دل میں یہ نہ ہو کہ میں نے نماز پڑھا، یہ کیا. اگر یہ بات ذہن میں ہے تو حدیث شریف میں ایک تمثیل پیش کی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ نماز پڑھ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اتنے نماز پڑھ لیے، میں نے حج کیے، میں نے اتنی ساری نیکیاں کی. تو اللہ فرماتے ہیں نامعقول، توفیق تو میں نے دی، عقل تیرے اندر میں نے پیدا کیا، ارادہ میں نے پیدا کیا، تم نے کیا کیا؟ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے نماز پڑھی، یہ آپ کی توفیق سے پڑھی ہے، میں یہ نماز اپنی طاقت قوت سے نہیں پڑھ سکتا تھا، آپ نے توفیق عطا فرمائی، آپ نے ارادہ فرمایا تو میں نے یہ عمل کیا. تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ مسجد چل کر کے تو ہی گیا تھا، ارادہ تو نے ہی کیا تھا. تو اگر آدمی دعویٰ کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے لیے جواب پستی کا آتا ہے، اور مٹ کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ اللہ یہ میں نے عمل کیا، آپ کی توفیق سے کیا، آپ کا شکر ہے. تو آدمی اگر اپنے عمل کو اپنا عمل نہ سمجھ کر توفیق خداوندی سمجھے تو اس میں شکر بھی ہے اور تواضع بھی ہے. آپ نے اقرار کیا کہ میری ذات کچھ نہیں ہے، تو یہ تواضع اختیار کیا. اے اللہ آپ کی توفیق سے ہوا، تو یہ اقرار کیا اللہ کی نعمت کا، تو یہ شکر ہوا. تو تواضع یہ شکر کا ثمرہ ہے. جتنا آدمی شکر ادا کرے گا اللہ کا، ایک ایک نعمت کو، ایک ایک احسان کو لے لیجئے اور اس پر کہیے کہ اللہ آپ کی توفیق سے ہوا، اللہ آپ کے فضل سے ہوا، میری ذات سے کچھ نہیں ہوا. تو یہ تواضع ہے، اور آپ کی توفیق سے ہوا، آپ کے فضل سے ہوا، یہ نعمت کا اقرار ہے، یہ شکر ہے. تو تواضع
شکر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ جتنا نعمت کا شکر ادا کریں گے اتنی تواضع اپنے اندر آئے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے احساس کمتری، تو بظاہر دونوں ایک لگتا ہے، احساس کمتری اور تواضع۔ اب اپنے آپ کو حقیر فقیر فلاں سمجھ رہے، لکھا ہے کہ احساس کمتری جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی تخلیق اور تقدیر پر شکوہ سے ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے کالا کلوٹا ہے، تو اب وہ شکوہ کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کالا پیدا کر دی۔ وہ شکوہ کر رہا ہے کہ فلاں کو اتنی دولت میرے پاس تو اتنا سا ہے، مجھے تنگی میں رکھا ہے۔ اس طرح سے وہ سوچتا احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، اور اب دوسرے جو اچھے نظر آئیں گے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ تو احساس کمتری جو ہے اس کو دوسرے لفظ میں ناشکری ہی کہہ دیجیے۔ جس حال میں اللہ نے رکھا اس کا شکر ادا کرتا۔ بھئی کالا اللہ نے بنایا تو کالے کالے میں بھی تو بہت فرق ہے۔ تو یہاں بھی آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا ہی کالا بنایا، اگر اللہ اس سے زیادہ کالا بنائے تو کیا ہوتا؟ تو ہونا تو چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کالا بنایا تو نے، لیکن اتنا ہی کالا رکھا ہے تجھ نے، لیکن اس کو شکوہ ہے۔ تو جب شکوہ ہوگا تخلیق سے میں تو اس کے احساس کمتری پیدا ہو، اور تواضع شکر کے نتیجے میں آتی ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم سب کو اپنے اعمال میں اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا توفیق خداوندی سے ہوا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ خلاصہ ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ تواضع اگرچہ دل کا عمل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دل میں بے حقیقت سمجھے، لیکن دل میں یہ بات مستحضر رکھنے کے لیے آدمی عمل یہ کرے کہ کسی بھی کام سے اپنے آپ کو بلند نہ سمجھے۔ جیسے اب مدرسے میں اساتذہ جھاڑو لگواتے ہیں، ناظم صاحب جھاڑو لگواتے ہیں، بچوں سے بیت الخلاء صاحب کراتے ہیں، فلاں کراتے ہیں، تو وہ خود کو بھی کے لیے بھی اس کو گوارا کر سکتے ہو تو خدمت لے سکتے ہیں، اور ایسی خدمت طلباء سے لینا کہ جو اپنے لیے باعث عیب ہے تو پھر نہیں لے سکتے۔ تو اب کسی بھی کام سے اپنے آپ کو بالا تر نہ سمجھے، کسی کام میں عار نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ یہ کام میرے مرتبے کا نہیں ہے۔ تواضع حاصل کرنے کا طریقہ بس یہ سنانا ہے۔ تواضع حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں تو بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے ذمے لگا دیں گے کروں گا۔ اب اگر وہ کہیں گے کہ منصب پر بیٹھا دے تو وہ کام کروں گا، میں ان کا بندہ ہوں، غلام ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا یہ محض ان کی عطا ہے، اور اس طرح کرنے سے شکر اور تواضع دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عارف جامع ازداد ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرمائے وہ ایسی چیزوں کو جمع کرتا ہے جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد نظر آتی ہیں۔ مثلاً ایک طرف اپنے عمل کی تحقیر بھی نہیں کرنی ہے، اور دوسری طرف اس عمل پر عجب بھی نہیں کرنا ہے، اور یہ سوچنا کہ میری نسبت سے یہ عمل حقیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ عمل عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی نسبت سے یہ ان کا انعام ہے، یہ کرنے سے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ شکر کثرت سے کرو۔ ہمارے حضرت یعنی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں
آج تمہیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی، جب کبھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیں گے تب تمہیں قدر معلوم ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے جس قدر شکر کرو گے امراض باطنہ کی جڑ کٹے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت باتیں واقعی اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب تو کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے کہ یہ شکر ایسی دولت ہے جو بہت سے امراض باطنہ کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میاں وہ ریاضتیں اور وہ مجاہدے کہاں کرو گے جو پہلے زمانے میں لوگ اپنے شیوخ کے پاس جا کر کیا کرتے تھے، رگڑے کھایا کرتے تھے، محنتیں کرتے تھے، مشقتیں اٹھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ تمہارے پاس اتنا وقت کہاں، تمہارے پاس اتنی فرصت کہاں، بس ایک کام کر لو، اور وہ ہے کہ کثرت سے شکر ادا کرو۔ جتنا شکر کرو گے انشاءاللہ تواضع پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تکبر دور ہوگا، امراض باطنہ دفع ہوں گے۔ شکر کے معنی، اور جب شکر کرو تو ذرا سوچ سمجھ کر شکر کرو کہ شکر کے معنی کیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ میں تو اس چیز کا مستحق نہیں تھا مگر اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اسی کا نام تواضع ہے۔ اگر اپنے آپ کو مستحق سمجھا تو تواضع کیا ہوئی، پھر شکر کیا ہوا۔ اگر ایک آدمی ایک چیز کا مستحق ہو اور اس کو وہ چیز دے دی جائے تو یہ شکر کا موقع نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی سے قرضہ لیا تو مقروض پر واجب ہے کہ وہ قرض خواہ کو قرض ادا لوٹائے، کیونکہ قرض خواہ اس رقم کا مستحق ہے۔ اب جب مقروض یہ رقم قرض خواہ کو لوٹائے گا اس وقت قرض خواہ پر کوئی شکر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ادا کر کے مقروض نے کوئی احسان نہیں کیا۔ شکر تو اس وقت ہوتا جب انسان یہ سمجھے کہ میں اس چیز کا مستحق تو نہیں ہوں، مجھے استحقاق سے زیادہ کوئی چیز دی گئی، لہذا جب کسی نعمت پر شکر ادا کرو تو ذرا سوچ لیا کرو کہ یہ نعمت میرے استحقاق میں نہیں تھی، یعنی میں اس کا حقدار نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی۔ بس یہ سوچ لوگے انشاءاللہ تواضع حاصل ہو جائے گی۔ مثلا کوئی منصب ملا تو سوچ لو یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے دے دیا، میرے بس کا تو تھا نہیں، میرے اندر طاقت نہیں تھی، میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، مگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمایا۔ بس یہ سوچ کر لیا انشاءاللہ تواضع حاصل ہو گئی، اور جب تواضع ہو جائے گی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے من تواضع للہ رفع اللہ، یعنی جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ خلاصہ ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ تواضع اگرچہ دل کا عمل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دل میں بے حقیقت سمجھے، لیکن دل میں یہ بات مستحضر رکھنے کے لیے آدمی عملاً یہ کرے کہ کسی بھی کام سے اپنے آپ کو بلند نہ سمجھے، اور کسی بھی کام میں عار نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ یہ کام میرے مرتبے کا نہیں، بلکہ ہر چھوٹے چھوٹے عمل کے لیے بھی تیار رہے۔ دوسری یہ کہ آدمی اپنی نشست و برخاست میں اور انداز و ادا میں، چلنے پھرنے میں ایسا طریقہ اختیار کرے جس میں تکبر نہ ہو بلکہ عاجزی اور انکساری ہو۔ اگرچہ ساری تواضع اس پر منحصر نہیں، لیکن یہ بھی تواضع کے حصول کا ایک طریقہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہری افعال کے اندر بھی آدمی عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اس لیے کہ اگر یہ کر لیا تو پھر انشاءاللہ دل میں بھی تواضع پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے اندر بھی تواضع پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا
فارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك من عباد رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والغنيمة من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الہی غرق دریائے گناہم تمہیں دانی و خود ہستی گواہم گناہ بے عدد را بار بشتم ہزارہ بار توبہ ہار شکستم حجاب مقصدم عصیان منشد گناہم موجب خدمان منشد باں رحمت کے وقت عام کر دی جہاں را دعوت اسلام کر دی نمی دانم چرا محروم مادم نمی دانم چرا محروم مادم نمی دانم چرا محروم مادم رہینے چنی مقصوم مادم گدا خدرا ترا سلطان چدیدم گدا خدرا ترا سلطان چدیدم بدرگاہ تو اے رحماں دویدم دلم از نقش باطل پاک فرما دلم از نقش باطل پاک فرما دلم از نقش باطل پاک فرما براہ خود مرا چالاک فرما پاک کن قلب مرا تو از خیال غیر خیش بار ذات خود شفایم دے زے مراز دلی بار ذات خود شفایم دے زے مراز دلی اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطا و لغزشوں سے درگزر فرما اے اللہ تمام مومنین مومنات کی پوری پوری مغفرت فرما اے اللہ حاضرین کی آمد کو اے اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما جو سنایا گیا اسے قبول فرما اے اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ اپنی معرفت تامہ نسبت قویہ عطا فرما اے اللہ اولیاء صدیقین کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن حوادث اور فتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے تمام ایمان والوں کی جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا امید رکھتے ہیں اے اللہ ان سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما اے اللہ جو احباب رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں آئے اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما اے اللہ ان سب کو اپنی محبت اپنا تعلق خاص نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وقت مقرر پر ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان بھائی بند ہو سارے آل کی جماعت کو